السلام علیکم غازیز کلاس روم میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اردو گرامر سے متعلق ایک ٹرم جس کو کہتے ہیں تلمیح۔ تلمیح کے بارے میں پڑھیں گے کہ تلمیح کیا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ تلمیح کے بارے میں کیا ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے۔ تلمیح اصل میں لکھا ہوا ہوتا ہے ایک عربی لفظ ہے لمح، لمح سے یہ نکلا ہے تلمیح۔ جس طریقے سے آپ نے لفظ دیکھا ہوگا علم اور تعلیم، تو تے اور یہ لگا کر علم سے ایک لفظ بنتا ہے تعلیم، اسی طریقے سے لمح سے بنتا ہے تلمیح۔ اب تلمیح کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ لفظ تلمیح کے لغوی معنی یعنی لغت میں جو دیے ہوئے ہیں، ڈکشنری میں دیے ہوئے ہیں، وہ ہے اشارہ کرنے یا چپکے چپکے سے دیکھنے کے۔ اشارہ کرنا یا چپکے چپکے سے دیکھنا تلمیح کہلاتا ہے۔ تلمیح کا ماخذ یعنی کہاں سے یہ سورس اس کا کیا ہے، وہ عربی لفظ ہے لمح۔ یہ اصطلاح نظم اور نثر دونوں میں یکساں استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے نظم میں بھی استعمال ہوتی ہے اور نثر میں بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن صنعت تلمیح کا لطف و مزہ نظم یعنی شاعری میں دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس کا اصل مزہ جو آتا ہے وہ شاعری میں آتا ہے، لیکن نثر میں بھی برابر کے طور پر یہ لکھی بولی اور کہی جاتی ہے۔ اصطلاح میں تلمیح سے مراد ہے کسی مذہبی، سیاسی، تاریخی، سماجی واقعے، قصے یا افسانے کی طرف اشارہ کرنا، یا پھر کسی آیت یا حدیث کو ایک یا دو الفاظ میں بیان کرنا۔ ان چند الفاظ سے ہمیں وہ حوالہ فوراً یاد آ جاتا ہے۔ اصل میں اصطلاح میں یہ مراد کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک، دو یا تین الفاظ لکھے اور اس سے ہمیں کوئی چیز یاد آتی ہے، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، یاد آ جاتی ہے، تو اس کو ہم تلمیح کہتے ہیں۔ یہ حوالہ کوئی مذہبی بات ہو سکتی ہے، سیاسی بات ہو سکتی ہے، کوئی تاریخی بات ہو سکتی ہے، سماجی قصہ ہو سکتا ہے، واقعہ ہو سکتا ہے، یا کوئی افسانوی بات بھی ہو سکتی ہے، یا کسی اور مذہب سے متعلق بھی کوئی ایسی بات جو ان کی مذہبی کتابوں کا حصہ ہو، وہ بھی تلمیح کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ تو ساتھ ساتھ کسی آیت یا حدیث کا بھی اگر حوالہ ہم چند الفاظ میں دیں تو وہ تلمیح کہلائے گی۔ اب کیا ہو سکتا ہے کہ کسی حدیث کا ہم ایسا حوالہ دیں کہ جیسے پانی پینے کی سنتیں ہیں یا کوئی اور ہے، اس کو ہم دو الفاظ میں، تین الفاظ میں اگر بیان کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک تلمیح بن جائے گی۔ کسی آیت کا حوالہ ہم اپنی کسی بات کرتے ہوئے، مضمون لکھتے ہوئے اگر ہم دیتے ہیں، جیسے کہ انصاف سے متعلق، عدل سے متعلق، یا زکوٰۃ سے متعلق، یا مصارف زکوٰۃ ہم نے لفظ لکھ دیا تو فوراً سے ہمیں وہ آیت یاد آ جاتی ہے جہاں پہ زکوٰۃ کے سارے مصارف دیے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو افسانوی بھی ہو سکتی ہے، حقیقت پر مبنی بھی ہو سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں اگر حوالہ دیا جائے چند الفاظ میں، دو الفاظ، تین الفاظ میں، اور ہمیں وہ مکمل بات، مکمل قصہ یاد آ جاتا ہے تو اس کو ہم تلمیح کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں، یہ چند ہم نے مرکب الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ ان مرکب الفاظ سے ہمیں کیا یاد آتا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں۔ ایک مرکب لفظ ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جام جم۔ جام مینس پیالہ، جم شارٹ فارم میں لکھا ہوا ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے ایرانی، اس کا نام تھا جمشید۔ وہ اپنے اس پیالے کے اندر ساری دنیا کا احوال دیکھ لیتا تھا۔ یہ ایک افسانوی قصہ ہے، اس کو مختصراً اردو زبان میں جام جم کہا جاتا ہے، جس سے وہ قصہ ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ آتش نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ایک واقعہ ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہے اور ہمیں ہمارے مذہبی حوالوں کا ایک حصہ ہے، تو اس سے ہمیں فوراً سے یاد آ جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا حضور نبی کریم علیہ السلام کے واقعہ معراج سے متعلق دو لفظوں میں یہ جگہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہاں پر کیا معاملہ ہوا، تو اس سے ہمیں ایک مذہبی اور حقیقت پر مبنی واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صبر ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام پر جو مصیبتیں گزری، اس پر ان کا صبر ایک استعارہ ہے اور ساتھ ساتھ ایک قصے کی طرف حوالہ بھی ہے۔ ایسے ہی عاد و سمود دو عرب قومیں گزری ہیں، ان کا حوالہ، ان کے تمام قصے، حسن یوسف، یہ بھی قرآن سے متعلق ایک واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے چاہ یوسف، چاہ کہتے ہیں کنویں کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ان کے بھائیوں نے دھکیل دیا تھا، تو اس سے متعلق یہ دو لفظوں میں ہمیں پورا واقعہ یاد آتا ہے۔ ایسے ہی طوفان نوح، کوہ طور، حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق طوفان نوح والا معاملہ، اور طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا،
کوہ طور سے ہمیں یہ بات یاد آتی ہے. طائر سدرہ یہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف ایک حوالہ ہے. ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک حوالہ ہے. ید بیضا یہ بھی ایک حوالہ ہے. قیس، شیریں فرہاد، لیلا مجنوں، اس قسم کے جتنے ہمارے علاقائی قصے کہانیاں ہیں وہ بھی ہم چند لفظوں میں بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے جوئے شیر، دودھ کی نہر نکال کر لانا، جو شیریں فرہاد سے متعلق ایک قصہ ہے. تو یہ تمام دو دو تین تین لفظ کے اندر ہم نے پوری تاریخی واقعے کو، افسانوی واقعے کو سمیٹ دیا، اور یہ ہمیں فوراً سے حوالہ یاد آ جاتا ہے اس قصے کی طرف. تو اس کو ہم تلمیح کہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کچھ شعری مثالیں کہ شعر میں ہم نے صنعت تلمیح کو کیسے استعمال کیا ہوا ہے. تو پہلا ہمارے پاس ایک بند ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی. اس میں ہمارے پاس صنعت تلمیح کہاں کہاں استعمال ہوئی ہے. ایک لفظ یہاں پر ہمارے پاس، دو لفظ ہیں، ابن مریم اور خضر اور سکندر. اب ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ اکثر ابن مریم کے ہوئے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے لیے بھی میری زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہی کوئی آ جائے جو میرے دکھ کی دوا کر دے. جس طریقے سے انہوں نے، ان کا ایک لقب مسیحا ہے، تو وہ حضرت مسیح کے نام سے بھی مشہور ہے. تو وہ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں. اسی طریقے سے آگے جو مصرے ہیں اس میں قصہ خضر و سکندر، جو ایک مشہور قصہ ہے حضرت خضر علیہ السلام اور ایک بادشاہ سکندر سے متعلق. تو اس میں ایک غلطی سے یہ معاملہ ہوا تھا کہ کسی آب حیات کی تلاش میں یہ سکندر بادشاہ نکلا، لیکن قسمت تھی حضرت خضر علیہ السلام کی، اور انہوں نے اس آب حیات کو حاصل کر لیا اور پہلے پی لیا. تو اس سے متعلق حوالہ ہے، کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ایک شعر ہے، اسے دیکھ لیتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ایک واقعہ ہے جب نمرود بادشاہ نے ان کے لیے آگ کا الاؤ روشن کیا تھا اور انہیں آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں کیا معاملات ہوئے تھے. یہ آتش نمرود سے ہمیں وہ حوالہ یاد آ جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور شعر دیکھ لیتے ہیں. اب ایک تیسرا شعر دیکھ لیتے ہیں، جوش ملی آبادی کا ایک مشہور شعر ہے. پڑھتے ہیں کہ یہ کیا شعر ہے. کاٹ سکتے ہیں رگے گردن سے خنجر آدمی. اب اگر ہم اس کو یہاں پڑھتے ہیں کہ کاٹ سکتے ہیں رگے گردن سے خنجر آدمی، ہماری جو گردن ہے اس کی جو ایک رگ ہے اس سے خنجر کٹ سکتا ہے، یہ ان کا کہنا ہے جوش صاحب کا. لیکن یہ ہمیں ایک شاعرانہ افسانوی سی بات لگتی ہے. لیکن جب ہم مصرع ثانی کی طرف آتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات مکمل دکھائی دیتی ہے اور صنعت تلمیح کے ساتھ دکھائی دیتی ہے. تو دوبارہ سے پڑھتے ہیں. کاٹ سکتے ہیں رگے گردن سے خنجر آدمی، لشکروں کو رون سکتے ہیں 72 آدمی. تو اب 72 سے آپ کو بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ واقعہ کربلا سے متعلق ہے. حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ 72 لوگ شامل تھے، اور یہ 72 لوگ ان کے ساتھ شہید ہوئے. تو اس واقعے کی طرف صرف ایک لفظ 72 لکھنے سے ہمیں واقعہ کربلا یاد آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ تلمیح کی مثالیں نثر میں بھی دیکھی اور نظم میں بھی دیکھی. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں جب ہم حاضر ہوں گے تو اردو گرامر اور اسی قسم کی محاسن شعری سے متعلق مزید ویڈیوز لے کر حاضر ہوں گے. اور جب تک نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.